عشق ہے، روزے ازل بندھا تھا جو پیمان عشق ہے، اللہ کا انعام ہے رمضان عشق ہے، روزے ازل بندھا تھا جو پیمان عشق ہے، اللہ کا انعام ہے رمضان عشق ہے۔ السلام علیکم، ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک سوال علامہ صاحب ابھی آیا ہے ایک خاتون کی طرف سے، اگر آپ ہیں تو کھڑی ہو جائیے، جو مجھ سے ابھی نیچے ملی تھیں، ابھی جنہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ علامہ صاحب سے یہ سوال کرنا ہے۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ جی ہم جہیز بھی دینے کو تیار ہیں، پھر بھی کوئی ہماری بیٹی سے شادی نہیں کرتا۔ کہاں ہے وہ خاتون؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور کہتی ہیں کہ وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ دبلی ہیں، پتلی ہیں، موٹی ہیں، تو اس سلسلے میں کیا کیا جائے؟ جی یہ رہی یہی آپ ہی تھیں؟ جی آیت نمبر 36 سورہ یاسین کی، بیٹی سے کہیں کہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھا کرے۔ آیت نمبر 36 سورہ یاسین کی، اور سارا دن جب بھی وہ خالی ہے، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یہ ہر وقت پڑھتی رہے، انشاءاللہ اللہ اس کا کوئی رشتہ کرا دے گا۔ شکریہ۔ اوکے جی، اور کوئی؟ جی آپ کا سوال ہے، یہاں پر آ جائیے۔ 2 سوالات ہیں، پہلے ان کو دے دیجئے پھر ان کو دے دیجئے گا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو لڑکیاں جاب کرتی ہیں، ہاں جی، تو ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ شاید یہ گھر نہیں سنبھال سکتی، مطلب ان کے لیے کافی پرابلمز ہوتی ہیں کہ یہ جاب کرتی ہے، سارا دن باہر ہوتی ہے، تو یہ گھر نہیں سنبھال پائے گی، تو اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بتائیے گا پلیز۔ جاب کی نوعیت، آپ کیا کام کرتی ہیں؟ کچھ کام خواتین کر سکتی ہیں، ان کو کوئی شریعت کے لحاظ سے منع نہیں۔ ایسا کام جس سے اس کا عورت پن، جس کو نسوانیت کہتے ہیں، وہ متاثر ہو، تو وہ کام شریعت نہیں چاہتی، تاکہ عورت کی صحت اور اس کی نسوانیت خراب نہ ہو۔ جو بھی ورکنگ وومن ہوتی ہیں وہ آدھی بیوی ہوتی ہیں، اس میں پریشر بہت ہوتا ہے کام کا۔ وہ آئی ہے، لازمی بات ہے 8-10 گھنٹے نوکری، پھر بس میں یا کسی بھی ٹرانسپورٹ میں آئی ہے، آنے کے بعد اس کو کھانے کا بھی خیال، شوہر کا بھی خیال، بچے کا بھی، تو وہ بیلنس نہیں کر پاتی۔ تو اس کو ایسا کام کرنا چاہیے کہ وہ بیلنس کر سکے۔ اگر وہ شوہر کے حقوق پورے نہیں کرے گی، ادھر مجرم ہو جائے گی، ادھر وہ کام نہیں کرے گی، تو اگر واقعی ان کی کوئی معاشی ضرورت ہے کہ وہ کام کرے تب تو وہ کرے، ورنہ اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے ذمے اچھے بچے پیدا کر کے دینے، ان کی اچھی تربیت کر کے دینی ہے، تو کوشش کریں کہ بیلنس کریں۔ تھینک یو۔ یہاں پر ذرا ان کو چپ کروا دیجیے گا پلیز، یہاں پر جو لوگ بیٹھے پلیز ان کو کئی ذرا خاموش ہو جائیں۔ شو یہاں ہو رہا ہے، ادھر مت کریں شو، میں کیمرہ لے کے وہیں آ جاؤں گا، بڑا عجیب آدمی ہوں اس معاملات میں، پلیز ذرا یہاں سے ہٹ جائیے۔ اتنی امپورٹنٹ باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں، وہاں پر بیٹھ کے شو کر رہے ہیں، بات مت کیجیے پلیز۔ جی معذرت کے ساتھ، بڑی السلام معذرت۔ علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میرا یہ سوال ہے، جیسے میں نے خلا لیا ہے خود نے کورٹ سے، کس وجہ سے کہ میرا شوہر جو ہے نا شک شبات بہت کرتا تھا، بہت زیادہ مارم پیٹی کرتا تھا، تو یعنی کوئی خرچہ ورچہ بھی نہیں دینا، یہاں تک کہ میرے ماں باپ نے میرا گھر بسانے کے لیے اپنا سب کچھ جو ہے میرے سسرال میں دے دیا، سونا زیور جو بھی تھا۔ لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، میرے بچے کا کیا قصور تھا؟ تھوڑا سا مائک اوپر کر لیجیے۔ جی بہن۔ بیٹا یہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں نا، جو شوہر ایسے کہ بیویوں کو ناحق ستانا، ان کے لیے ماں باپ سے ملنے پر پابندی لگانا، یا پورا خرچہ نہ دینا، یہ جو بھی اس طرح کی حرکتیں ہیں، یہ اس کے مجرم ہیں۔ اگر یہاں کوئی قانون نہیں ہے ان کی پکڑ کا، تو یہ نہ سمجھیں کہ خدا کے ہاں پکڑ نہیں ہے، وہاں بڑی سخت پکڑ ہے، اور بہت سخت ان کو وہاں پر جو عذاب پیش آئے گا وہ بھگتنا ہوگا۔ اس بچے تک کو نہیں رکھا، انہوں نے کہا کہ آپ اگر ہمیں دیں گے تو ہم اس کو یتیم خانے میں یا ایدی سینٹر میں دے دیں گے، تو اس کا کیا قصور تھا؟ اللہ تعالیٰ تعالیٰ ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیجئے، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ بچے کی اچھی تربیت کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ماں تو کرے۔ اس کو عالم بنانا، حافظ قرآن بنانا بہت چاہتی اچھی ہے۔ بات بہت ہے، اچھی ماشاء بات ہے، اللہ اس میں کیا کیجئے۔ میری ماں خود دعوت اسلامی میں میلاد وغیرہ میں جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے، آپ کی مدد کرے۔
بہت بہت شکریہ. اور کوئی سوال؟ اچھا آپ کا بھی سوال ہے, ادھر دے دیجیے. آخری سوال ہے یہ, اس کے بعد میں علامہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ. السلام علیکم جی. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کاؤنسلنگ کے حوالے سے بات کی, تو کیا صرف لڑکیوں کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے, لڑکوں کی کاؤنسلنگ کوئی نہیں ہوتی کیا؟ ہماری مائیں ہمیشہ اپنے مردوں کو کہتی ہیں کہ غصہ تمہارے سر کا تاج ہے, ہر وقت غصہ نہ ہو تو مطلب مرد نہیں ہے. یہ ہمارے معاشرے میں ہے, یہ کیسی بات ہے؟ اور ہمارے ڈیورس کا ریشو صرف اس وجہ سے بڑھتا ہے کہ اگر گھر پہ ایک رانگ کال بھی آ جائے تو بس مرد شک کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ کیسا معاشرہ ہے؟ میں آپ کا پورا ساتھ دے رہا ہوں. ایسے مرد بہت برے ہوتے ہیں, میں بالکل آپ کا ساتھ دے رہا ہوں. ایسے مرد جو عورتوں پہ بلا وجہ شک کرتے ہیں یا ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے. اور یہ تفریحاً جملہ نہیں کہہ رہا ہوں, اس مرد کو سوچنا چاہیے, وہ اس کی گھر کی عزت ہے, اس کی بیوی ہے, اس کی رفیقہ حیات ہے. اس طرح شک کر کے وہ کیا تاثر دینا چاہتا ہے؟ اور جب تیرا اپنا من صاف ہے تو تو دوسرے کو گدلا کیوں دیکھتا ہے؟ تو توجہ کریں وہ مرد جو زیادتی کرتے ہیں. باقی رہی کونسلنگ کی بات, تو بتاؤں ایک راز کی بات, عورت کونسلنگ سے سنبھل جاتی ہے, وہ نہیں سنبھلتا اس لیے نہیں کراتے اس کی کونسلنگ. اچھا جی, تمام سوالات یہاں پہ ختم کرتے ہیں. میرے پاس 2 عدد عمرے کے ٹکٹس ہیں. ماشاءاللہ. اور یہ بتائیے کہ اب کون ہے جو عمرے کے ٹکٹس جیتنا چاہتا ہے؟ سبھی ہاتھ اٹھائیں گے, لیکن آپ ایک وعدہ کیجئے کہ جو جیت جائے گا اس کے لیے سب نے سبحان اللہ کہنا ہے, اور ایک ساتھ کہنا, سب نے مل کے کہنا ہے سبحان اللہ. بس درست. اب علامہ صاحب آپ سوال کیجئے, اور اب اپنے ہاتھ نیچے کر لیجئے, جس کا پہلا ہاتھ اوپر آئے گا وہ جواب دے دے گا. جی. حدیبیہ کس جگہ پر ہے؟ حدیبیہ کس جگہ پر ہے؟ وہ جو بالکل کونے میں, انہوں نے آپ نے جواب, آپ صاحب جو ہیں اوپر, یہ اوپر لے کے چلے جائیے. یہ آپ یہی صاحب. جی. ہاں, یہ مکے یہ جو ہے مدینے سے جو ہے باہر ہے اور مکے سے قریب ہے. نہیں, مجھے صحیح آپ جگہ بتائیں. اچھا, یہ اس کی خاتون جو ہے نیچے آ جائیے, فوراً نیچے آ جائیے. یہ خاتون جو ہے, جی, مکہ معظمہ سے 6 کلومیٹر دور ہے یہ حدیبیہ کا مقام. کس رستے پر؟ مکہ مکرمہ سے جب مدینے کی طرف جاتے ہیں تو اس کے راستے میں 6 کلومیٹر دور ہے. وہ صاحب جواب دینا چاہتے ہیں, وہ صاحب جائیے گا. آپ قریب تھیں لیکن آپ نے روٹ غلط بتایا. ہیں مکہ میں؟ مکہ شہر میں نہیں ہے بیٹا. نہیں, بالکل نہیں. اچھا, وہ بچی. علامہ صاحب یہ تھوڑا سا مشکل ہو گیا. آئیے جی ذرا جلدی, بھاگ کے بیٹا, بھاگ کے. ہاں جی. غارِ ثور. بیٹا میں حدیبیہ پوچھ رہا ہوں, آپ غارِ ثور. اچھا جی, اور کوئی ہے وہاں پہ ایک سوال. ہاں جی, مائک دے دیجئے ان کو. کوئی بات نہیں, ان کے پاس آ گیا مائک. جی بتائیے. مکے سے جب طائف کی طرف جاتے ہیں تو 600 کلومیٹر وہاں پر صلح حدیبیہ جہاں پہ ہوا تھا. انہوں نے مدینہ روٹ کہا, آپ نے طائف روٹ کہا. پھنس گیا ہوں میں. یہاں آ جائیے. کوئی اور صحیح بتا دے. مکے سے 65 کلومیٹر فاصلے پر قبا کے مقام پر ہے صلح حدیبیہ. نہیں, قبا تو مدینے میں ہے. اچھا جی, آپ بالکل کونے پہ جو. ہاں جی بتائیے. مدینے میں ہیں جی, وہ صاحب جو ہیں صفا کے مقام میں. ہیں صفا کے مقام میں. صفا کیا؟ آپ بتائیں گی. ایک آخری جواب لے لیتے ہیں, اس کے بعد مولانا صاحب, علامہ صاحب آپ اس کا جواب دے دیجیے, سوال دوسرا کر لیتے ہیں. مقام پہ وہ جو خاتون تھیں جنہوں نے کہا تھا مدینہ کے روٹ پہ, ذرا وہ کھڑی ہوں. پھر کہاں ہے وہ رہی. آپ کو میں ایک موقع اور دیتا ہوں, یہ بتائیں کون سے روٹ پر. ایک موقع اور دیتا ہوں آپ کو, بتائیے کون سے روٹ پر ہے. روٹ یاد نہیں آ رہا. مکہ مکرمہ سے باہر ہے, بالکل ٹھیک ہے.
کون سے اور روٹ حدیبیہ پر کے ہے؟ مقام پہ ہے 6 کلومیٹر دور ہے، یہ بھی مجھے کنفرم ہے. نہیں 6 نہ بھی صحیح، 6 کلومیٹر نہیں ہے، زیادہ ہے، لیکن یہ کہ بتا دیجئے کون سا روٹ ہے، میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. اور میری بڑی خواہش ہے عمرے کی، میں کہیں بھی کبھی نہیں گئی، میری بہت خواہش ہے. بتائیے نا کون سا روٹ ہے. روٹ ذہن میں نہیں آ رہا ہے. نہیں آ رہا تو پھر مشکل ہو جائے گی. یہ جدہ اور مکہ کے درمیان ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا ٹکٹ میری ہوئی. جی اب میں دوسرا سوال کر لیتا ہوں، اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا، اسی کو بڑھاتا ہوں. حدیبیہ کے مقام پر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے، ان کے ساتھ کتنے افراد تھے؟ چلیے جی آپ ہی بتانا چاہتی ہیں؟ دوبارہ انہوں نے سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا ہے، کہ بتائیے. 1400. 100 کم کر گئی ہیں، دے دو. 1500 تھے، دے دیجئے ٹکٹ ان کو. بسم اللہ. بہت ساری تالیاں جی ہو، مبارک ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے گھر سے سب جا چکے، میں ابھی تک گئی نہیں. میری بہت شدید خواہش تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کا مرنے سے پہلے گھر دیکھ لوں، اور اللہ تعالیٰ نے میرا آپ کے طوفان میری یہ خواہش پوری کرا دی. میں گھر سے نکلی تھی، میں نے اپنی بیٹی کو کہا تھا دیکھنا میں آج عمرے کا ٹکٹ لے کر آؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ العظیم. الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ. مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. علامہ صاحب جو ہے وہ اب دوسری ٹکٹ بعد میں دیں گے، دوسری ٹکٹ پھر اگلے اس کے اندر کل کے لیے ہم رکھتے ہیں. کل اور مزید آ جائیں گے، اس میں ایڈ کر کے دے دیں گے. ایک چھوٹا سا مجھے بریک لینا. آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. آپ کی تشریف آوری کو بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. آپ سے ملتے ہیں اس بریک کے بعد. اللہ کا انعام ہے رمضان عشق ہے، روزے ازل بندھا تھا جو پیمان عشق ہے.